بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین اور سامعات، ناظرین اور ناظرات، حاضرین اور پردہ نشین حاضرات، اللہ پاک کے فضل و کرم سے درس عقائد اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ حیدرآباد کی جانب سے خاص پروگرام کی شکل میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، جس کا آج 5واں پارٹ ہے۔ اللہ سبحانہ اپنے فضل سے اس ٹاپک کے تمام گوشوں پر ہم سب کو ادراک نصیب فرمائے اور شکوک و شبہات دور فرمائے۔ بدعت کیا چیز ہے، اس کا 5واں پارٹ ہے۔ گزشتہ چوتھے پارٹ میں امام الوہابیہ شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ کیا کلو بدعت ضلالہ ان کے نزدیک بھی اپنے ظاہر پر ہے؟ تو نہیں، انہوں نے بھی تقسیم کی ہے، جس سے وہابیت کا خیمہ لرز اٹھا۔ اہل حدیث سلفی غیر مقلد، مثلا خصوصاً قاضی شوکانی، اسی طرح دیوبندی علماء شبیر احمد عثمانی اور فضائل اعمال کے مصنف زکریا کاندھلوی، اسی طرح ادریس کاندھلوی دیوبندی، ان سب کے حوالے سے ہم نے بدعت کی تمام تر جو اہل سنت و جماعت میں خصوصاً پازیٹیوٹی کے ساتھ رائج ہے، نہ یہ کہ یہ اصولی اور شرعی ہے بلکہ غیر نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم یہ سب کی جو رٹ لگاتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ عنوان دے کر کے آپ کے سامنے کچھ تمہیدی باتیں رکھی۔ آج کے پارٹ میں آپ نے عنوان دیکھتے ہی سمجھ لیا ہوگا کہ اسلام میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس حلال و حرام کا معیار کیا ہے۔ کلو بدعت ضلالہ کہہ کے وہابیہ اور غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ جو ہر بدعت کو حرام کی منزل میں گردانتے تھے، کچھ حد تک رجوع لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو استقامت دینی نصیب فرمائے جو رجوع لے آئے ہیں، اور ہم سب کو ہمیشہ اور دوامیت کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات پر عمل کرنے کی دائمی توفیق نصیب فرمائے۔ بغیر تمہید کے ہم چاہتے ہیں کہ بتا دیں اسلام میں حلال و حرام کا معیار کیا ہے، اور پھر وہ جو بخاری مسلم یہ سب کی جو رٹ لگاتے ہیں اور معمولات اہل سنت، مثلا پیچھے کہا گیا تھا کہ
کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، میلاد کی محفل، نظر و نیاز عرفی، اصال ثواب، یہ سب مثالیں جو ہیں ان سب کو جو غلط کہتے تھے اسی غلط فہمی کے ازالے کے لیے بنیادی اور معیاری اور بیسکلی بات جو شرعی ہے وہ پیش کر دیا جائے تاکہ سارا کنفیوژن ختم ہو جائے اور دور ہو جائے۔ اس لیے عنوان ہے اسلام میں حلال و حرام کا معیار، بدعت کیا چیز ہے، اس کے 5ویں پارٹ میں اسی کو لے کر ہم حاضر خدمت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں حرام وہ چیز ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے، اور حلال وہ ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال فرمایا ہے۔ اور جس چیز کا حرام یا حلال ہونا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں مذکور نہ ہو بلکہ کتاب و سنت اس کے ذکر سے خاموش ہو تو وہ مباح ہے، مطلب بندوں کو اس کے کرنے کی اجازت ہے، اختیار اور اجازت ہے۔ استشہادی طور پر، دلیل کے طور پر، استدلال کے طور پر دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار گھی، پنیر اور دوسری کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا، خصوصاً گھی، پنیر اور دوسری تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض ترجمان زبان سے کیا نکلا الفاظ آب محبت، آب زر، آب حقیقت سے لکھنے کے مکمل قابل ہے۔ الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی۔ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 1726، دارالسلام سعودی عرب۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الضحایا حدیث نمبر 19722، 19723، 19724، 19722، 2324۔ دو کتاب کا حوالہ۔ ترجمہ سنیں۔ حلال وہ چیز ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے، اور حرام وہ چیز ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کی کتاب میں کوئی وضاحت نہیں ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی اللہ نے چھوٹ دی ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ جو پابندی نہ کرنے کی جو لگاتے ہیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے اور نہ کرنے دونوں کا اختیار دیا ہے، پابندی نہیں، تو یہ شریعت پر جرأت ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں آپ، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها۔ مشکات المصابیح حدیث 197، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ السنن الکبریٰ للبیہقی باب ما لم یذکر تحریمہ حدیث 19725، 19725۔ سنن دارقطنی کتاب الاشربہ وغیرہ حدیث نمبر 4768۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے کچھ احکام فرض کیے ہیں۔ ایک ایک بات کو چوس چوس کر اور بڑی دھیرج سے جب میں بیان کر رہا ہوں تو آپ حضرات بھی توجہ سے سنیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام فرض کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور کچھ حرام کیے ہیں تو ان کا ارتکاب کر کے انہیں پامال نہ کرو، اور کچھ حدود مقرر کیے ہیں
ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کو ذکر نہیں فرمایا ہے، دھیان دیں، بغیر نسیان کے، تو تم، نسیان مطلب بھول کے، تو تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو، مطلب از خود نہ کہو کہ وہ حرام یا مکروہ ہیں یا فرض یا واجب ہیں، بلکہ وہ تمہارے لیے معاف ہیں، انہیں کرنے کی تمہیں رخصت دی گئی ہے۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ ریفرنس ٹو کانٹیکٹ بھی میں نے دے دیا، لکھ بھی دیا، بتا بھی دیا۔ آپ نے ابھی قاضی شوکانی کے حوالے سے ایک خاص طور سے یہ حضرت عمر کی روایت نعمت البدعۃ ھذہ، جو اہل حدیث کے غیر مقلد کے بڑے قداور عالم تھے، اسی اب قاضی شوکانی کے حوالے سے آپ دیکھیں، قاضی شوکانی نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں ایک عنوان قائم کیا ہے۔ وہ عنوان یہ ہے، باب فی ان الاصیاء، باب فی ان الاصل فی الاعیان والاشیاء الاباحہ الی ان یرد منع او الزام۔ ترجمہ، اعیان و اشیاء میں یعنی جو چیز دکھتی ہے، مشاہدات میں، موجودات میں، اعیان و اشیاء مشاہدات، عین آنکھیں جو دیکھتی ہیں، موجودات میں اصل ہے مباح ہونا، یعنی کسی بھی چیز جب چیز ہے تو اس چیز کی اصل ہے مباح ہونا۔ اعیان و اشیاء جب شے ہے تو شے کی اصل اس کے نیچر میں ہے مباح ہونا، یہاں تک کہ مباح کے بعد، یعنی مباح ایکول کوالٹی ہے نا، یہ دونوں میں کامن ہے یہ، تو مباح ہونے کے بعد اب فی نفس ہی ہونے کے بعد یہاں تک کہ اس کے ممنوع ہونے یا لازم ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو جائے، یعنی وہ مباح شے فرض کا، واجب کا یا حرام کا یا ممنوع کا اس وقت درجہ لیتا ہے یا لے گا جب اس پر دلیل قائم ہو، بغیر دلیل کے اس کی اباحیت میں یعنی مباح ہونے میں اثر نہیں پڑے گا۔ آپ ایک ایک لفظ کو سن، فاتحہ نظر نہیں آتی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اب قاعدے کے اعتبار سے صاف مفہوم ہے کہ یہ مباح ہے، یہ مباح ہے۔ اب اگر اس کو کوئی حرام کہے تو اب دلیل اس پر لازم ہے کہ اس کی حرمت کی دلیل کیا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ نبی نے نہیں کیا یا صحابہ نے کہہ دیا، یہ خود نبی اور صحابہ کے اقوال اور افعال کے بالکل اپوز ہے۔ ابھی نبی نے کہا کہ اللہ پاک نے کچھ ذکر نہ بھی کیے ہیں بغیر نسیان کے تو ان میں اختیار، تو ذکر نہ کرنے سے کسی کی حرمت ثابت ہو جائے، ایک ایسی بات ہے، یہ غلط ہے۔ میں دنیا میں ہمیشہ خاص طور سے ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی آپ ہیں، مجھے جان رہے ہیں، کتنا جان رہے ہیں آپ، مفتی صاحب کے نام سے جان رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اور کیا کیا لیول ہے ہمارا، اسٹیٹس ہے ہمارا، نہیں معلوم۔ جیسے میں سکندرآباد میں تراویح پڑھاتا ہوں تو وہاں کے جتنی بھی مقتدی ہیں وہ حضرات مجھے صرف حافظ صاحب کہتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تراویح پڑھانے والے کو حافظ ہی کہا جاتا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اور کیا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو اوصاف ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ میں حافظ بھی ہوں، میں قاری بھی ہوں اور عالم بھی ہوں، فاضل بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، تو یہ سب اب آپ کو بتایا جائے تب آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے تو اب آپ کو انکار کرنے کا کیا حق ہوگا؟ آپ سب سے پہلے کسی شے کی پوری تحقیق کریں گے تب آپ اس پر فتوے لگائیں۔ اہل حدیث جماعت جو ہے، غیر مقلدین جو ہیں اور اہل سنت و جماعت کے علاوہ جو لوگ ہیں، بس نہیں ہے نا وہ ختم، وہ حرام ہے، یہ کیسی سوچ ہے؟ تو پھر انکار کر دیجیے کہ میں حافظ بھی نہیں ہوں، قاری بھی نہیں ہوں، سب کچھ کا انکار کر دیجیے، صرف مفتی ہوں، نہیں کر سکتے آپ۔ تو ایک تو لمحہ فکریہ اہل سنت و جماعت کے لوگوں، نوجوانوں اور آپ سب کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ آپ پر اگر یہ کہیں کہ یہ بدعت ہے یا حرام ہے تو دلیل آپ ان سے مانگیں، کیونکہ اصل چیزوں میں کیا ہے، مباح ہونا ہے، مباح کامن ہے دونوں سائڈ میں، واجب اور تحریم، فرض اور غیر فرض، واجب اور غیر واجب، مستحب غیر مستحب، دونوں میں کامن کا نام مباح ہے۔ اب اس مباح پر حکم جب لگے گا فرض کا تو دلیل فرض ہونا، حکم جب لگے گا حرام کا تو دلیل حرمت ہونا۔ تو اب اگر کلو بدعت دلالہ، یہ دلیل حرمت ہے آپ کی کہ ہر دلیل، مطلب یہ کہ ہر بدعت گمراہی ہے،
تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس سے اللہ خاموش ہے؟ اس کا مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاموش مطلب نہ ذکر کی گئی ہیں. تو اب ذکر نہ جب کی گئی ہے، اور یہ بھی حدیث ہے، اور آپ کے کہنے کے مطابق غیر اہل سنت و جماعت کے کہنے کے مطابق کلو بدعت ضلالہ، یہ بھی حدیث ہے. تو اب دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے گا نا، تو اس کی تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ تو وہی ہوگی کہ کلو بدعت ضلالہ میں کل یہ مجموعی ہے، یہ افرادی نہیں ہے، ایک ایک فرد مراد ہو ایسا نہیں ہے. اس کی وہ مراد ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو بدعت، وہ گمراہی ہے، اور جو قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ ہو پھر اس میں آئے گی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، تو اب یہ حدیث فٹ کریں گے. اگر وہ حدیث، اگر وہ چیز تم اس کا استعمال مباح سمجھتے ہو، جائز سمجھتے ہو، پاکیزہ سمجھتے ہو، تو تمہارے اوپر چھوڑ دیے. تو اب ظاہر ہے فاتحہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا کوئی ایسی چیز ہے اس میں کھانے پینے کی چیز؟ یا جس میں بھی دیکھیں آپ، ارے بیسٹ سے بیسٹ چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں فاتحہ میں. عام کھانا وہ بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھاتے ہیں. کوئی بھی حلال یا طیب، چاہے برگر پیزا یہ سب تھا ہی نہیں عہد رسالت میں، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ اسے اچھا سمجھ رہے ہو، شریعت کہہ رہی ہے اچھی ہے، کیونکہ اس کے جو اجزاء میں ہے، اس کی جو مجموعیت میں ہے، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو حرام ہے. اسی لیے تو کبھی کبھی الکحل کی بات جب آتی، یا کبھی کبھی سور کے چربی کی جب بات آتی، جیسے وہ کوئی بسکٹ کے حوالے سے بھی بات آئی تھی، تو ایک ہی جملہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر شک ہو گیا کسی کھانے میں تو چھوڑ دو. آپ پینے میں اگر شک ہو گیا تو چھوڑ دو. آپ تو شک جو ہے یقین کو زائل اگرچہ نہیں کرتا، لیکن شک یہ عبادت مقصودہ میں خلل ضرور دوڑاتا ہے. جب عبادت کر رہے ہیں اور قصد عبادت بھی ہے تو پھر یہ خلل کا سبب کیوں بنے؟ اس لیے کہنا یہ ہے کہ احادیث کا مطالعہ کریں لوگ. صرف ایک حدیث لے کر کے سب پر وہ فٹ کریں گے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے لازم ہے کہ یہ جو قاضی شوکانی کہہ رہے ہیں کہ الاصل فی الاعیان والاشیاء الاباحہ، یہ کہ اعیان و اشیاء میں اصل مباح ہونا ہے، یہاں تک کہ اس کے ممنوع ہونے یا لازم ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو. اس عنوان کے تحت یا اس عنوان کے تحت انہوں نے 4 احادیث بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی اور مسند احمد کے حوالے سے ذکر کی ہے. ان میں سے یہ ثابت کیا ہے کہ جس چیز سے قرآن یا حدیث یا صحابہ نے نہیں روکا، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، اہل سنت و جماعت کے نوجوان اور لوگ جب یہی کہتے ہیں کہ روکا کہاں ہے، تو وہ لوگ مذاق سمجھتے ہیں اس کو. ذرا دیکھیں اپنے گھر کی وہ خبر لیں. اہل حدیث سلفی کے یہ بڑے روحے مطلب مقتدر عالم ہے، بڑے ایک دم عالم ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز سے قرآن یا حدیث یا صحابہ نے نہیں روکا ہو، یعنی یہ نہیں کہا قرآن میں کہ حرام ہے، یہ حرام ہے، جیسے الفاتحہ تو حرامن، 11ویں حرامن، اس طرح کی صراحت قرآن یا حدیث میں یا صحابہ میں نہ ہو، یا ائمہ مجتہدین، امام اعظم، جیسے آج دیکھیے سعودی عرب میں وہ کون بیوقوف مظفر نام کا کوئی انڈیا کا، ظاہر اردو جب بولتا ہے تو وہ انڈیا ہی کا ہوگا، تو وہ کہتا ہے امام اعظم نے روکا کیا، امام شافعی نے کہا کیا کیا، امام احمد نے، یعنی چاروں ائمہ کا نام لیتے اور اس طرح سے ایک دم مس گائیڈ کر دیتے سامنے والے کو، اور سمجھتے ہیں ارے یہ تو ہمارے ہی امام کا جب نام لے رہے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ صرف نام لیتا ہے، وہ احاطہ علم نہیں ہے. جیسے ابھی دیکھا کلو بدعت ضلالہ، یہ صرف نام لے رہے ہیں، احاطہ علم نہیں ہے کہ کلو بدعت ضلالہ کا کانسیپٹ کیا ہے، کلو بدعت ضلالہ کا دائرہ کیا ہے. ورنہ اس حدیث کو اور یہ حدیث جو ابھی آپ کی جامع ترمذی کے حوالے سے کہ ما سکت عنہ فهو مما عفا عنہ، کہ جس چیز کی اللہ نے چھوٹ دی ہے، یعنی جس میں اللہ کی کتاب میں اگر کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے، جس چیز سے اللہ خاموش ہے، رسول اللہ خاموش ہے، وہ مباح ہے. تو یہ خاموشی جو چیز جس کا ذکر نہیں ہے، یہی تو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، عہد رسالت میں نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب نہیں تھا کا مطلب ذکر نہیں ہے، یہی ہے. اور اس کا قاعدہ نبی نے الگ سے بیان فرمایا اور کہا کہ وہ معاف ہے، چاہو تو ریلیٹڈ آف قرآن سننا کرو، اگر وہ ہے تو پھر وہ قابل قبول ہے، اور اگر نہیں ہے ریجیکٹڈ ہے، صاف بات ہے. خیر، تو آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں قاضی شوکانی کہ جس چیز سے قرآن یا حدیث یا صحابہ نے نہیں روکا، یا ائمہ مجتہدین نے کتاب و سنت سے اس کی ممانعت کی کوئی دلیل ذکر نہیں کی، اسے ناجائز و حرام ٹھہرا لینا سب سے بڑا جرم کہہ رہے ہیں. یعنی مجرم اہل حدیث کے اس امام کے نزدیک خود اہل حدیث کے آج کے لوگ ہو گئے.
پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ائمہ مجتہدین نے جو احکام شرعیہ قرآن و احادیث کے الفاظ سے یا ان کے مفہوم سے نکالے ہیں وہ بھی شریعت میں معتبر ہیں. دیکھا آپ نے مجتہدین نے، امام اعظم نے جو ضابطے پیش کیے اصول فقہ کے، اور ان کے شاگردوں نے پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ سب جو ضابطے پیش کیے ہیں، یہ کوئی بھی صحابی نہیں ہے، اوپر تو آپ جائیے ہی نہیں، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور احادیث سے کے الفاظ سے اخذ کر کے یہ قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ قانون اور ضابطے جو پیش کیے ہیں یہ سب جو ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہونے کی وجہ سے شریعت میں معتبر ہیں. چنانچہ قاضی شوکانی کے الفاظ پڑھیں، 5-6 لائن پر مشتمل ان کی عبارت. ومن امعن البحث عن معانی کتاب اللہ تعالی محافظا على ما جاء في تفسیره عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابہ الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الاحکام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معانی السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة فيها فإنه الذي يحمد وينفع به وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم. نیل الاوطار ان کی کتاب کا نام، نیل الاوطار 4-5/7، کتاب الاطعمہ والصید والذبائح، دار الحدیث القاہرہ 2025 کے ایڈیشن میں. اس کتاب کو دیکھیں، ترجمہ پہلے سنیں آپ. جس نے کتاب اللہ کے معانی میں گہری نظر ڈالی اور اس کے الفاظ و مفہوم سے بعض احکام حاصل کیے، ایک لفظ کو دیں، اس طور پر کہ کتاب اللہ کی جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو نزول قرآن کے زمانے میں تھے اس کی پاسداری کو ملحوظ رکھا، اسی طرح سنت یعنی احادیث کے معنی و مدلول میں غور کر کے صرف انہی احادیث سے احکام نکالے جو حجت و دلیل بن سکتی ہیں، تو یقیناً اس کا یہ عمل قابل تعریف اور نفع بخش ہے، جیسا کہ مختلف بلاد و امصار کے تابعین تابعین فقہا کا عمل ہے. دیکھ لیا آپ نے، اسے تقلید کا بھی دیکھیے آپ، ثبوت غیر مقلد ہو ہی نہیں سکتے آپ کے امام صاحب کہہ رہے ہیں، قاضی شوکانی آپ کے امام اہل حدیث. خیر، احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول جل وعلا و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام و ناجائز نہ فرمایا ہو تو اس کے کرنے کی شرعن اجازت ہے، منع نہیں فرمایا. تو اگر اس میں نیک نیت شامل ہے تو وہ مستحسن مستحب بھی ہے، ثواب کی امید، کیونکہ اس حدیث شریف میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اعمال کا ثواب نیتوں کے مطابق ملتا ہے. شروع حدیث حضرت عمر بن خطاب کی، بخاری کی. خیر، بڑی اہم بات دیکھیے گا اس سلسلۃ الذہب کی آ رہی ہے. اللہ تعالی کی کتنی بڑی رحمت ہے، دھیان دیجیے گا، یہ بات بڑی نوٹڈ بات ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، چشمہ علم و حکمت والی زبان سے اپنی بات، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ بہت پیش کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. کہلوا کر دین اسلام کے اصول و کلیات کی تکمیل کا اعلان فرما دیا. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے فرما کر دین کے غیر منصوص فروع و جزئیات کے فہم کی راہ آسان فرما دی. اگر یہ لفظ نہیں سمجھے تو ایک لفظ کہہ دو، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم سے دین کے کلیات اور دین کے مکمل جو اصول تھے وہ بیان فرما دیے کہ اب اصول و کلیات نازل نہیں ہوں گے. اسی لیے اس آیت کے بعد جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ سب سے آخری آیت ہے، یہ اصولی اور یہ کلی یعنی فرائض اور واجبات کی آیت نہیں،
بعد میں نازل ہوئی، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ریلیٹڈ آف قرآن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم سے یہ مطلب شریعت کی کلیات اور شریعت کے اصول بیان کیے گئے، اور انما الاعمال بالنیات سے یہ وہ چیز بیان فرما رہے رسول اللہ کہ وہ کل ہے، اب جو ہے جزئیات اور فروعیات اپنے قرآن اور حدیث کے ادراک، فہم اور اس میں غوطہ زن ہو کر کے نکالے جا سکتے ہیں۔ تو انما الاعمال بالنیات فرما کر دین کے غیر منصوص، یعنی جس کے لیے نص وارد نہیں ہے، قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ہے، فروع و جزئیات کے فہم کی راہ آسان کر دی کہ اب جو ہے نت نئے ٹیکنالوجی کا دور آئے گا اور بھی نئی نئی باتیں آئیں گی۔ فار ایگزامپل بلڈ ڈونیشن کی آپ بات دیکھیے، کیا نسبندی وغیرہ کا معاملہ دیکھیے، یہ ساری چیزیں جو آج دکھ رہی ہیں کیا وہ زمانے میں تھا، لیکن فقہا نے ان سب کی وضاحت فرمائی نا۔ یہ کیوں فرمائی؟ انما الاعمال بالنیات پر عمل کرتے ہوئے، اور الیوم اکملت لکم دینکم سے کلیات اور اصول کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہ اب قرآن اور حدیث میں جو کلیات بیان ہونے تھے وہ بیان ہو گئے، قرآن میں خاص طور سے بیان ہو گئے۔ اب احادیث مبارکہ، احادیث متواتر اور احادیث صحیحہ جو کلیات کا درجہ رکھتے ہیں، یہ سب میں بھی جو ہونے تھے بیان ہو گئے۔ اب جو نئی نئی چیزیں عالم وجود میں آئیں گی، ان چیزوں کو ان پر فٹ کیا جائے گا، ان پر منطبق کیا جائے گا، اور یہ کسی نہ کسی زاویے سے اس میں حکم تحریم ہے یا حکم تحلیل ہے، حکم استحباب ہے، حکم استحسان لگائیں گے۔ فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، 25ویں پارے میں ہے، یہ بڑی اچھی حدیث یاد آ گئی، اور بڑے مخلصین لوگ حاضرین اور ناظرین ہیں ماشاءاللہ، خاص طور سے بہاؤالدین نوید، یہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے، مولانا معراج صاحب آپ کی بھی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور بھی جتنے بھی حضرات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ جو بات بھی سنیں دوسروں تک پہنچائیں الحمدللہ، اور جو رہ جائے خدا کے واسطے ذرا کریں، سوال کریں، سوال کی اجازت ہے، جو رہ جائے کہ اس سے ریلیٹڈ ٹاپک، جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ یہ بات رہ گئی ہے۔ بہرحال ایک حدیث بڑی اچھی حدیث ہے، ذرا سنیں کہ جب کسی لکوڈ پہ، یعنی پانی ہے یا شربت ہے یا کچھ آپ پی رہے ہوں، اس میں مطلب یہ کہ مکھی گر جائے تو اسلام کا کیا حکم ہے، دیکھیے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرما دیا کہ گر جائے تو ایسا کرو، اس کو اٹھاؤ نہیں بلکہ اور اسے فلا مطلب یغمسن، فغمس کا لفظ ہے کہ اور اسے ڈبو دو۔ اب پانی ہے، یہ ایک گلاس ہے، اب اس میں مکھی گر گئی تو اب اسے اڑائیے مت، کیونکہ وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، ڈبو دو۔ دودھ ہے، چائے ہے، اب ذرا دھیان دیجیے گا، یہ طبعیات کے خلاف، ذوق کے خلاف پہلو ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، میں بتانے یہ کر دو۔ تو فلسفہ دیکھیے، تاجدار انبیاء، ماہر حکمیات اور حکمت کے واقعی اب ظاہر ہے، جب خود فرماتے انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ خیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علت یہ بتائی کہ اللہ پاک نے مکھی کے اندر دو بازو رکھے ہیں، ایک بازو میں زہر ہے، دوسرے بازو میں شفا ہے۔ علم دیکھیں، اب بازو کی تحقیق ہے۔ افسوس ہے وہابیہ کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ دیوار کے پیچھے کا علم ہے یا نہیں، اتنے بڑے دیوار کے پیچھے کا علم نبی کو ہے یا نہیں، اسی میں ابھی تک یہ لوگ ہیں۔ حضور پاک مکھی کے بازوؤں کا علم رکھتے ہیں اور بازوؤں کے اندر کی حقیقت کا علم رکھتے ہیں کہ پہلے بازو میں کون سی مطلب ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یا کس مطب میں یا کس جگہ جا کر کے میرے آقا نے ریسرچ کیا یا انالائز کیا، تجزیہ کیا کہ اس بازو میں یہ ہے، کچھ نہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا جب وہ رکھتی ہے پہلے راؤنڈ میں، وہ گرتی ہے تو وہ زہر والے بازو کے ساتھ جاتی ہے، جب تم اس کے اندر ڈال دو گے تو اب اس کا شفا والا بازو کھل جائے گا، لہٰذا اسی کا اینٹی بائیوٹک جس کو کہے یا اینٹی وائرس، دیکھیں وائرس بھی ہے اور اینٹی وائرس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب ذرا بتائیے، یہ تو مکھی کی صراحت ہے، اب آپ لوگوں سے سوال کیجیے غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں کہ آپ چائے پی رہے ہوں، مکھی نہیں گری، کوئی بڑا سا پھتنگا آ کر گر گیا،
دھیان دیجیے گا. پشو گر گئے, اس سے مکھی سے چھوٹی چیز گر گئی, دھیان دیجیے گا, یا مچھر گر گئے, مکھی کی وہاں سے آتے ہیں, مچھر وہ گر گئے. اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھ لیتے بیٹھیں گے, پی لیتے بیٹھیں گے, کھا لیتے بیٹھیں گے؟ ہر ایک کا سوال ہوگا, گر گیا ہے. تو اب ذرا دیکھیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوئی اصولی پہلو آپ کے سامنے دے دیا کہ ہر وہ چھوٹی اڑنے والی یا اس سے اچھا انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا تھوڑا, اب آ گیا پھر الحمدللہ, کہ ہر وہ چیز جو اڑنے والی ہے وہ ایک بیس دے دیا مکھی کا. اب مکھی سے ریلیٹڈ اسے بڑی ہو یا چھوٹی ہو, اڑ کر کے آ کر گر جائے لکوڈ میں, تو اب مچھر بھی اسی قبیل سے دیا, پشو بھی اسی قبیل سے دے دی, جتنی بھی چیزیں ہیں. تو اب یہ بیس بن گیا, ایک معیار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آج کی تاریخ میں اگر گر جائے تو ہے ہی نہیں, تو پھر اہل حدیث کو کہیے کہ اس کو بھی چبا بھی جائیں, پھر بھی سوال ہوگا کہ مچھر کا تو ہے ہی نہیں صراحت حدیث میں, مکھی کی صراحت ہے. تو مچھر گر جائے تو کیا کرنا؟ پھینک دینا. پھینک بھی دیں گے تو پھر سوال ہوگا کیوں پھینکے. اگر کہیں گے مچھر گر گیا تو پھر مچھر گر گیا, یا مگر جس کو آپ پی رہے تھے وہ تو مچھر نہیں تھا نا, وہ تو جائز تھا, تو جائز کو ناجائز کس نے کیا؟ تو یہ سارے سوال ہوں گے. یہی ہے ان لوگوں کی مس لیڈنگ اور مس گائیڈنگ, اور بلکہ مس انڈرسٹینڈنگ. یہ سمجھ نہیں پاتے. قرآن کے جو اصول ہیں, احادیث کے جو اصول ہیں, یہ مکمل ہے. اب صبح قیامت تک چاہے نسبندی کا مسئلہ ہو, بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ ہو, نئی نئی ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہو, اب آپ دیکھیں نا کیسے کیسے مسئلے نکل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی کہ اگر ایسی جگہ میں ہو جہاں تمہیں قبلہ مشتبہ ہو, تحری کرو. تحری کا مطلب تھا کہ اب اپنے دماغ پر زور ڈالو کہ قبلہ اسی طرف ہو سکتا ہے, اسی طرف ہو سکتا ہے, اسی طرف, جس میں پرسنٹیج زیادہ ہو بس اسی طرف کر کے پڑھ لو, باوجود کہ اگر وہ مشرق بھی ٹھہرا بعد میں تو نماز تمہاری ہو جائے گی. تحری کا عنوان دیتی. آج اس پر عمل کرنے کے بجائے ایک کوئی ٹیکنالوجی نے مسلح ہی پہ بنا دیا ہے کہ جس طرف کریں گے قبلہ جدھر ہوگا وہ فکس خود کر دے گا. اب یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ نبی نے ایک اصول دیا ہے کہ تم کرو, اور یہ جو مسلح بنایا ہے یہ تم نے ہی بنایا, یہ کوئی اللہ رسول نے نہیں بنایا ہے. دیکھا آپ نے وہاں بھی تھنکنگ کو پر زور دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کرو, اور یہ تحری ہی کا نتیجہ ہے جو اس کی شکل میں ٹیکنالوجی بھی تو انسان ہی بنایا نا. یہ ہے تو اصول اور کلیات یہ سب قرآن اور احادیث متواترہ صحیحہ ہے. باقی جو نئی ایجادات ہوں گے جنہیں آپ بدعات بھی کہیں, جن کی کوئی مطلب یہ کہ شکلاً موجود نہ ہو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ زبان صحابہ یا زبان رسالت پہ, تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کو اگر قرآن پر فٹ کرتے ہیں تو ریلیٹڈ آف قرآن ہے, حدیث پر فٹ کرتے ہیں تو ریلیٹڈ آف حدیث ہے, تو پھر ایکسیپٹڈ ہے. اور اگر حدیث اور قرآن کے خلاف ہے تو پھر جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. یہ ہے اصل ضابطہ فہم دین کا اور ادراک دین کا. خیر, شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ضابطہ دے دیا کہ جس چیز کے ذکر سے کتاب اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو وہ مباح ہے, اس کا کرنا جائز ہے. تو اس ضابطے کے مطابق, پوائنٹ نوٹ کریں ایک ایک لفظ, اس ضابطے کے مطابق میلاد, قیام, دیکھیے گا ابھی آ بھی رہا الحمدللہ, خدا کرے ہم سب کا بصحت و عافیت ایمان داخلہ نصیب فرمائے, فیوز و برکات میلاد سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح کہہ دیا تو اب اس کا کرنا جائز ہے. تو اس ضابطے کے مطابق میلاد, قیام, فاتحہ, تیجا, 10واں, 20واں, 40واں, مزارات اولیاء کی حاضری وغیرہ کو کم سے کم, دھیان دیجیے گا, کم سے کم مباح تو کہنا ہی ہوگا, کہنا ہی چاہیے. ان کے مباح ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ان کے حرام و ناجائز ہونے کا ذکر کہیں قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے, کیونکہ ایک قاعدہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اسی طرح قرآن اور حدیث جس سے خاموش ہو وہ مباح ہے. مباح ہونے میں تو کسی کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے.
بلکہ احادیث کریمہ کا عموم حکم ان کے مستحسن و مستحب ہونے کی دلیل بھی دیتا ہے. من سن سنتن، عمل اچھی ہے، مطلب نیت اچھی ہے تو پھر ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں ہے تو عذاب ہوگا. تو یہ ضابطے، یہ قاعدے، مگر افسوس کہ جو لوگ ان چیزوں کو ناجائز و حرام کہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ قرآن و حدیث سے ان کے ناجائز و حرام ہونے کی دلیل لائیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، چاہے دلیل اثبات ہو یا دلیل دعوی اثبات ہو یا دعوی نفی ہو، پازیٹیو دعویٰ ہو یا نگیٹو دعویٰ ہو، ہر دو دعویٰ کی دلیل دعویٰ کرنے والے پر لازم ہے. جو لوگ ان چیزوں کو ناجائز و حرام کہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ قرآن و حدیث سے ان کے ناجائز و حرام ہونے کی دلیل لائیں. اگر قرآن و حدیث سے ان کے حرام ہونے کی دلیل پیش نہیں کرتے بلکہ الٹے ان کو مطلب جائز کہنے والوں سے قرآن و حدیث کی دلیل مانگتے ہیں، یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے. دعویٰ کر رہے ہو آپ کے ہر بدعت گمراہی ہے، دعویٰ کر رہے ہو آپ کے یہ حرام ہے، تو دلیل ہم دیں آپ کو؟ ہم تو دلیل دیں گے، حلال ہونے کی دلیل دیں گے، اور حلال ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، ان کا ممنوع ہونا، ان کا ناجائز ہونا مذکور نہیں ہے، جو اصول قرآن اور اصول حدیث میں ہم کو مل گیا. عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس نے ایجاد کی اور جو خاموش رہا، اللہ رسول جس کے ذکر سے خاموش رہا، وہ معاف ہے، مباح ہے. دلیل تو ہمارے پاس ہے. دلیل تحریم کیا ہے تمہارے پاس؟ صرف یہ بول دینا کہ اللہ نے نہیں کہی، جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے، اور اس پر ضد جہال مرکب ہے، ڈبل جہالت ہے کہ ایک تو جان نہیں رہے ہیں اور ایک نہ جاننے کو جاننے کا نام دے رہے ہیں، یہ ڈبل جہالت ہے. خیر، جائز و ناجائز کا جو معیار حدیث پاک نے ہمیں دیا ہے اس کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ لوگ. اس ضابطے کو ایک مثال سے یوں سمجھیے، یہ مثال بڑی اہم ہے، ذرا خوب اچھے سے سمجھنا. نوید میاں آپ تو خاص طور سے سمجھنا. اس ضابطے کو ایک مثال سے یوں سمجھیے. مثلا زید نے بکر پر چوری کا الزام رکھا. فار ایگزامپل ہے، زید نے بکر پر چوری کا الزام رکھا، یعنی زید نے بکر کو چور کہا. تو زید کے ذمہ لازم ہے کہ بکر کی چوری کو دلیل سے ثابت کرے. وٹنس پیش کرنا کس پر لازم ہے؟ زید پر یا بکر پر؟ چور خود کہے گا کہ ہاں میرے پاس چوری کی دلیل یہ ہے. آپ ذرا سمجھیں، دھیان دیجیے گا. یہ الٹی بات ہوگی نا کہ بکر ہی سے کہا جائے کہ تم اپنے چوری نہ کرنے پر دلیل دو. اسے ابھی دیکھیے موجودہ حکومت نے 200 روپیہ کم کیا کر دیا. کم کرنے کو یہ گودی میڈیا نے، اور خاص طور سے جو چیخ چلا رہی تھی 2014 سے پہلے، اب کی بار مودی سرکار وغیرہ وغیرہ، جو گیس کی مار، یہ سب اس نے کہا تحفہ دیا، اور 420 سے لے کر کے 1200 تک جو زیادہ کیا، ٹریپل جو کر دیا، اس میں کچھ نہیں. یہ الٹی گنگا ہوگی کہ نہیں؟ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر بکر ہی سے کہا جائے کہ تم اپنے چوری نہ کرنے پر دلیل دو، دھیان دیجیے گا، اگرچہ بکر اپنے چور نہ ہونے کے ثبوت پر 1000 دلائل رکھتے ہوں، بکر سے دلیل کا مطالبہ کرنا غلط ہے کہ وہ مدعا علیہ ہے، وہ مدعی نہیں ہے. اور البینۃ علی المدعی، یعنی دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہے. والمدعا علیہ، جو مدعا علیہ ہے اس پر دلیل نہیں. انکار کے بعد ان پر قسم ہے، دلیل جو ہے مدعی پر ہے. کیونکہ آدمی کا چور نہ ہونا اصل ہے. جب آپ ہم سب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا جب ہوئے تو ایک دم صاف ستھرے ہوئے نا بھائی، چور تو پیدا نہیں ہوئے. دھیان دیجیے گا، جو اصل اشیاء میں مباح ہونا ہے یہ دیکھیے گا. چور نہ ہونا یہ اصل ہے. بار بار ایک دم اس کو سمجھیے. چور نہ ہونا یہ آدمی کا اصل ہونا ہے.
تو جو شخص کسی کو چور کہے گا اس پر لازم ہوگا کہ اس کا چور ہونا ثابت کرے، کیونکہ وہ اصل کے خلاف تم دعویٰ کر رہے ہو۔ چور نہ ہونا انسان کا اصل ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو سوچے کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق جن امور کے ذکر سے قرآن و حدیث خاموش ہیں وہ مباح ہے۔ کلیئر بات ہے؟ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کو بدعت دلالہ کہے تو وہ کتاب و سنت سے اس کا بدعت دلالہ ہونا دلیل سے ثابت کرے۔ یہ الٹی بات ہوگی کہ مباح کہنے والے سے الٹی دلیل مانگے اس کے مباح ہونے کی، حالانکہ مباح کا عقیدہ رکھنے والے یہ کہیں گے کہ مباح ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کے ناجائز ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ اشیاء کا مباح ہونا اصل ہے، جیسے انسان کا چور نہ ہونا اصل ہے۔ اب دعویٰ اس پر اگر لگے گا کہ چوری کی ہے تو پھر دعویٰ کرنے والوں پر اس شخص کے چور ہونے کو ثابت کرے دلیل سے۔ اہل سنت و جماعت، آخری نتیجہ کے طور پر بات، اہل سنت و جماعت کے عوام کو چاہیے کہ وہ حدیث شریف کے دیے ہوئے اس ضابطے کو یاد رکھیں تاکہ وہ اہل بدعت، وہابی، دیوبندی وغیرہ، اہل حدیث، سلفی، غیر مقلدین، جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے علاوہ یہ گمراہ کن وسوسے سے ان کے محفوظ رہیں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ فلاں چیز جو تم کرتے ہو قرآن و حدیث میں اس کے کرنے کا حکم موجود نہیں، اس لیے وہ بدعت ناجائز ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ صاحب اس ضابطے کو یاد رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کے کرنے اور نہ کرنے سے پہلے اس چیز کا مباح ہونا یہ اصل ہے۔ اب اگر اس پر ہم کر رہے ہیں تو ہم سے پوچھئے کہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ عمل کا دارمدار نیتوں پر، ہم سے پوچھئے۔ اب ہم فاتحہ کیوں کر رہے ہیں تو اب ذرا بیٹھیے، ہم فاتحہ کر کے بتاتے ہیں۔ فرض کریں یہ پانی ہے، یہ شربت ہے، اب ہم نے فاتحہ کرنے کے لیے سوچا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوچھتا جا رہا ہوں یہ اعوذ باللہ پڑھنا تعوذ جو ہے یہ ناجائز ہے یا حرام ہے؟ آپ کہیں گے جائز ہے، کیونکہ قرآن کہتا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھنا چاہو، یہ جب ہے، اس میں کوئی خاص نہیں، جب قرآن پڑھنا چاہو تو تعوذ پڑھ لو۔ اسی طرح اس کے بعد پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جائز ہے ناجائز ہے؟ فوراً کہیں گے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں جو بھی کام ذیشان کام، امر و عظمت والا کام شروع کرنا چاہو، اور قرآن سے بڑھ کر عظمت والا کام کیا ہوگا؟ وہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو، نہیں تو وہ نامکمل کام ہے، وہ بسم اللہ کی بھی دلیل مل گئی۔ اب اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ بھی پڑھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ بھی پورا پڑھ لیے۔ اب پھر دونوں قل پڑھے، چاروں قل پڑھے، الحمدللہ، فاتحہ پڑھے، مفلحون تک پڑھے، اور اس کے بعد سے ہاتھ اٹھائے۔ اب آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں، ہاتھ اٹھائیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ، پہلا ہی لفظ ہے یا اللہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یا اللہ کہنے والے کو بدعت کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ یا اللہ جو ہم نے پڑھا قرآن کی آیتیں اور جتنے بھی اوراد و وظائف مثلا درود وغیرہ، یہ سب ان سب کو اپنے فضل سے قبول فرما ہے، ایک بالکل جائز ہے، دیکھیے گا، کیونکہ اس کی کوئی مطلب یہ کہ دعا کرنے کی بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ کب کیوں کیسے، بس جائز موقع جائز وقت ہو دعا قبول فرما۔ اور اس کا ثواب سب سے پہلے حضور تاجدار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک پہنچا، یہ بھی ناجائز نہیں، کیونکہ اصال ثواب کا حکم ہے۔ قرآن پاک سورہ حشر آیت نمبر 10 میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ اصل ہے اصال ثواب کی، ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے گزرے۔ اس کا مطلب یہ کہ تشریف لے جانے والے حضرات کو اصال کر سکتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، بے شک وہ ہمارے عقیدے میں زندہ ہے، لیکن ظاہری طور پر تشریف فرما جو ہے اس سے زیادہ ہماری نگرانی فرما رہے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت، مگر حضور تشریف ہے گنبد خضرا میں فزیکلی طور پر بالکل تشریف فرما ہے، مگر ہر عاشق کے گھر میں اگر وہ چاہیں تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آ سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ حاضر و ناظر کا یہی عقیدہ بھی ہے جو ہماری ویڈیو سے ظاہر ہے، پہنچا اصال ثواب۔ آپ کے صدقوں میں جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، اشرفیہ، برکاتیہ، عزیزیہ، حمدیہ، حمیدیہ، کالپویہ، اس تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں پہنچاتے ہوئے خصوصاً بالخصوص ہمارے خاندان کی اصلوں، ہماری نسلوں سب کو بخش دے۔ بتائیے اس میں کون سا ایسا لفظ ہے جو قرآن کے معارض ہے یا حدیث کے معارض ہے؟
اور جب ایک ایک لفظ جو حدیث سے ریلیٹڈ ہے، قرآن سے ریلیٹڈ ہے، شریعت سے ریلیٹڈ ہے، تو تم اپنے ہی امام کے مطابق اس کو اگر دیکھو تو فاتحہ کا پورا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بالکل ریلیٹڈ آف اسلام ہے، جس پر ثواب مرتب ہوں گے کہ عمل کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حرف پڑھیں گے تو 10 ثواب ملتا ہے یار، رمضان میں ہو تو 70 ملتا۔ قرآن پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ الف 10، لام 10، میم 10، 30 ہو گئے یہ عام دنوں میں۔ الف لام میم، اور کتنے پڑھ لیے، ثواب سے محروم کر رہے ہو۔ اب اگر کہو گے کہ اس شکل میں، تو یہی تو کہا کہ جس سے قرآن اور حدیث خاموش ہو کہ ہاں گلاس میں رکھ کر کے، شکر میں رکھ کر کے، سامنے کھانا رکھ کر کے، حالانکہ اس کی بھی دلیل موجود ہے، لیکن شکل بظاہر اگر ہم مان بھی لیں علی سبیل تنزل، تو ہم یہی کہیں گے جس سے شریعت خاموش ہے، اس کے مباح ہونے میں تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل اشیاء میں مباح ہونا ہے، جیسے اصل آدمی کا چور نہ ہونا ہے، ہم اصل آدمی کا مفتی نہ ہونا ہے، مفتی پیدا کیسے ہو، یہ اچنبھے کی بات ہوگی۔ اصل آدمی کا حافظ نہ ہونا، بعد میں حافظ کا فتویٰ لگا، بعد میں حافظ کا لیول لگا، بعد میں وغیرہ وغیرہ، مگر اصل مباح ہونا، مباح ہونے میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ فاتحہ مباح، ہم فرض کہاں کہہ رہے، تم انکار کرو گے تو پھر مباح بھی، یہ آپ کے گھر کی بات نہیں، یہ شریعت کی بات ہے، انکار کرو گے تو پھر ہم اپنا اب دفاع کرنا مباح کا فرض سمجھیں گے، یہ ہے اصل۔ آپ انکار کرو گے فاتحہ، نظر نیاز، یہ جتنی بھی چیزوں کا، تو پھر ہم اس کا ڈیفینس کرنا اپنے مذہب کا، یہ کیونکہ یہ ایزی کوالٹی اسلام کی ہے، وہ فرض کے مقابلے میں کمپریزن کریں گے تو مقابلے میں تب جا کر کے یہ کوالٹی نیچے نظر آ رہی ہے، لیکن ہے اسلام کی چیز، اور اسلام کی کسی بھی چیز کا پر نگیٹیوٹی، اس کو اپوز سمجھنا، اس کو غلط سمجھنا، یا اس کا استخفاف یا اس کا ہلکا، اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ کو جو ہے مطلب یہ کہ فرض کریں کہ نفل پڑھنے کی نماز آپ کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے دیا، ابھی آپ مسجد گئے، 1 گھنٹہ ابھی باقی ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ اب پڑھ لو؟ نہیں کہا، اختیار دیا ہے، چاہو تو پڑھو چاہو تو نہ پڑھو، لیکن ذرا بتائیے نیت کر کے جب اللہ اکبر کر کے آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اب آپ پر لازم ہے کہ اگرچہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو تمام قیام، فرائض، واجبات جتنی بھی ہے اب اس کے اندر اب اس کو ادا کرنا واجب، یہاں تک کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو بھی واجب۔ بتائیے، پہلے نفل تھا، کہا نہیں تھا آپ کو کہ آپ کرو، لیکن جب کریں گے تو پوری شرائط کے ساتھ کیجئے۔ یہی اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، فاتحہ کے اہتمام جب کرتے ہیں تو پوری توجہ سے، پوری لگن سے کرتے، کیوں؟ وہاں صرف کھانا اور پانی مقصود نہیں، وہاں قرآن پڑھنا بھی مقصود ہے، بڑے امپورٹنٹ پہلو مقصود ہیں۔ تو کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جو صرف فاتحہ کے حکم کو نہ دیکھتے ہوئے فاتحہ کے اندر کی جو چیزیں ہیں، اگر اس میں ذرا سا بھی کمی بیشی ہو گئی تو پھر وجوب کا فتویٰ لگ جائے گا۔ مثلا بے ادبی ہو گئی تو پھر توبہ کا معاملہ ہوگا، رزق کی توہین ہوگی۔ جیسے نفل جب تک نہیں پڑھے آپ تو بالکل اجازت ہے، شروع کر دیے تو اب آپ کو قیام، رکوع، سجود، تشہد، درود، ساری چیزیں ایک دم بالکل، اور اس میں کچھ واجب ہیں، کچھ اس میں فرض ہیں، جیسے قیام فرض ہے، رکوع سجود فرض ہے، تشہد دیکھیں واجب ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پہلے اختیار تھا۔ یہ ہے کانسیپٹ فاتحہ اور نظر نیاز کا۔ کیا تم ہم پر فتویٰ لگاؤ گے؟ ہم فرض و واجب نہیں سمجھتے، لیکن اگر کرتے ہیں تو عمل کا دار مدار نیتوں پر کچھ لینے کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ نہ لینے کے لیے نہ دینے کے لیے، اسے لینے کے دینے پڑ رہے ہو آپ۔ پوری تفصیل آج کے اس پارٹ 5 میں، 5ویں پارٹ میں الحمدللہ کافی اور وافی ہوگی، پھر ہم حاضر ہوں گے 6ویں پارٹ کو لے کر کے کہ عہد رسالت میں یا عہد صحابہ میں کسی کام کا نہ ہونا یا کسی کام کا نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم اس پر انشاءاللہ دلیل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، ہم سب کو تکلیف میں صبر جمیل نصیب فرمائے، اور نعمت کے ملنے پر شکر کا نذرانہ پیش کرنے والا بنائے۔ یا اللہ اپنے حبیب دانہ غیوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد بہار کے صدق و طفیل میں ہم سب کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو
معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی.